الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ دین مذہب اللہ کی نظر میں اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، مذہبی یعنی انسان دنیا میں آیا پیدا ہوا، لیکن اور بہت سے مذاہب یہاں پر ہیں، لیکن فطری مذہب، فطری سے مراد ہے کہ انسان کی جو مانگ ہے، انسان کی جو ڈیمانڈ ہے، انسان کی جی میں جو آتا ہے کہ دنیا میں گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، سماجی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، تجارتی اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، کیا قاعدے اور قانون ہونا چاہیے۔ اگر آدمی سوچے اور اسے مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ پہلے سے نہیں معلوم کہ اسلام کا کیا طرز عمل ہے، اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے، کیا اس شریعت کا حکم ہے، تو جس نتیجے پر وہ پہنچے گا واقعتاً عقل صالح ہے، سمجھداری ہے، اخلاص ہے، تو انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا جو شریعت کے مسائل ہوتے ہیں، جو شرعی مسائل ہوتے ہیں۔ اور انہی خوبیوں کی وجہ سے جتنی مضبوطی سے مسلمان اپنے مذہب پر جمے ہیں، اتنی مضبوطی سے دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اپنے مذہب پر جمے ہوں۔ آج بھی اس گرے پڑے دور میں جس طرح مسجدیں آباد ہیں، جیسی بھی وہ آباد ہوں، ہفتہ واری چاہے کیوں نہ ہو، کسی مذہب میں اس کا نمونہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ آج بھی جو اسلامی عبادتیں ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، کسی بھی دوسرے مذہب کے اندر اسے نہیں دکھایا جا سکتا۔ کچھ طریقے اپنی ذات، اپنی اصلاح کے لیے ہیں، کچھ طریقے غریبوں سے ہمدردی کے لیے ہیں۔ طریقوں سے مراد جو ہمارے ذمہ اللہ کی طرف سے فرائض عائد کیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو کچھ عبادتیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں، عبادتیں تو سب اللہ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کسی کا براہ راست فائدہ ہماری ذات سے ہوتا ہے، اور کسی عبادت سے فائدہ سماج کو ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی عبادتیں ہیں اور جس انداز میں آج بھی پوری دنیا میں مسلمان مذہبی اسلام پر قائم ہیں، نہ عیسائیت میں اس کی مثال ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ کسی اور مذہب کے اندر اس کی مثال ہے۔ ان کی عبادتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، ان کے نظریات بھی بدلتے رہتے ہیں، گویا وہ اپنے ماننے والوں کو کوئی ایسا مستحکم نظام نہیں دے سکے جو ان کو مطمئن کر سکے۔ اس لیے ان کے ہاں ہر چیز بدلتی رہتی ہے کچھ دنوں کے بعد، لیکن چونکہ یہ قوانین اللہ کی طرف سے، ان کے اندر لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، اللہ کے احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے بہرحال پوری دنیا کا مسلمان اس پر جمع ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی دنیا میں کوششیں اپنے مذہب، دوسرے مذہب والوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے پیسے کا خرچ، مال کی لالچ، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پر بھی ایک نیا پیسہ بھی اس بنیاد پر خرچ نہیں ہو رہا کہ کسی دوسرے مذہب والے کو اپنے مذہب میں لے آیا جائے، جبکہ دوسرے مذاہب میں اس کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عیسائیت میں بھی ہو رہی ہیں، ہندوازم میں بھی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو مال کا لالچ دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی ایک مثال پوری دنیا میں نہیں دکھائی جا سکتی کہ کسی دوسرے مذہب والے کو مال کی لالچ کی بنیاد پر اسے مذہب اسلام میں داخل کر دیا جائے۔
کہ بھئی آپ اسلام قبول کر لیں تو آپ کو مالی اعتبار سے یہ فائدے ہوں گے، یہ منافع ہوں گے۔ ہاں مال خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس بات پر کہ مسلمان باقی رہے، اس پر ضرور مال خرچ ہو رہا ہے۔ جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جماعتیں آتی جاتی ہیں، جو بھی چہل پہل دنیا میں جو کچھ بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ مال اس بنیاد پر تو ہے کہ تم مسلمان رہو۔ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، وہ کاہے کے لیے؟ کہ تم مسلمان ہو تو مسلمان باقی رہو، تم اپنے عقیدوں کو سیکھ لو، اپنے نظریات کو جان لو۔ لیکن پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہ نہیں دکھایا، ثابت کیا جا سکتا، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے، کہ کسی دوسرے مذہب والے کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے پیسے کا استعمال ہو رہا ہو۔ ہاں اخلاق کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، کہ آدمی اپنے اخلاق کو پیش کرے کہ بھائی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی تجارت اس طرح ہوتی ہے، ان کا سماجی نظام اس طرح ہوتا ہے، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ پھر کسی آدمی کا جی چاہے تو وہ قبول کر لے اسلام، کسی کا جی نہ چاہے تو وہ جانے، اس کا کام جانے۔ لا اکراہ فی الدین، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ مذہب کے اندر کوئی زور زبردستی اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور یہ دل کا سودا ہے۔ کسی آدمی کو زور اور زبردستی اور لالچ دے کر کے اس کی آپ زبان تو بدلوا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ کا کچھ کہہ دے، لیکن کسی کے عقیدے کو نہیں بدلا جا سکتا، کسی کے دل دماغ کو پیسے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اسلام میں نہ کوئی جبر ہے، نہ کوئی لالچ ہے۔ جو بھی جبر ہے، جو بھی لالچ ہے، جو بھی زیادتی ہے، جو بھی پیسے کا خرچ کرنا ہے، جو بھی شکل ہو، ہاں اس پر ضرور ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان باقی رہے۔ اس سلسلے میں ہر جتن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام کا اپنا ایک حق ہے کہ اسلام میں پیدا ہوا، اسلام کا باشندہ ہے، تو کیوں بلا وجہ کسی دوسرے مذہب میں جائے؟ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کے اشکالات کو دور کیا جاتا ہے، اور پھر اس اعتبار سے جو بھی اس کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے وہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن پیسے کے لالچ دے کر کے مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو ایک خوبی تو کیا ہے کہ الحمدللہ آج بھی مسلمان اپنے مذہب پر جتنا جمع ہے اور جتنا عمل کرنا اتنا کوئی دوسرے مذہب والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی دوسری خوبی یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی پیسے کا استعمال، لالچ کا استعمال، جبر کا استعمال اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی اگر کہتا ہے تو وہ غلط ہے، کوئی کرتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اور کہیں پر بھی ہو رہا وہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر چھوٹے چھوٹے قوانین ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، وراثت ہے، ایڈاپشن کے کیسز ہوتے ہیں، یعنی کسی کو لے پالک بنانا ہے، یہ جتنے بھی سماجی آئلی مسائل ہیں، آج بھی جتنا بہتر سسٹم اور نظام اسلام میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ نکاح کا جو طریقہ اسلام میں اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا کہ بھائی کچھ لوگوں کی موجودگی میں آپ نکاح کر لیں، اکیلے نہ کریں، ایک دوسرے کے حقوق تم سے متاثر ہو جائیں گے، وابستہ ہو جائیں گے، اس طرح نکاح کر لو۔ ایسا نہیں ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں آپ رہنے لگیں، جب تک جی بھرے آپ رہیں، اور جب جی بھر جائے، جب تک جی نہ بھرے آپ رہیں، جب جی بھر جائے آپ ایک دوسرے کو علیحدہ ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ پھر بچے پیدا ہوں گے تو وہ کس کے ہوں گے؟ اگر نہیں پیدا ہو رہے تو تمہارا پھر آگے نسل کیسے بڑھے گی؟ آگے بڑھاپے میں تمہارا کیا ہوگا؟ یہ سماج، وہ کوئی حل تو ہے نہیں۔ ایک گویا ایک خود غرضی والی بات، خود غرضی کی زندگی دونوں گزارتے ہیں، وہاں پر اخلاص نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ جب تک ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور جب ختم تو منہ اٹھا کر کے وہ ادھر، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ حل نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ نکاح ہے۔ نکاح ہونے کے بعد بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مزاج کے اندر مطابقت نہیں ہوتی، حالات بدل جاتے ہیں، ایک دوسرے کا من اچاٹ ہو جاتا ہے، نہیں رہنا چاہتے۔ شریعت کے اندر اس کا ایک بہتر طریقہ طلاق ہے۔ دنیا میں شاید کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ ہو، اور اس طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹائے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ شکل بنتی ہے کہ وہ قتل کر دیا جاتا ہے، یا کہ کبھی ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ اسلام کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق ہے۔
اسی طریقے سے مرد اور بیوی دونوں کو یہ اختیار ہے۔ زیادہ کبھی کبھی یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ عورتوں کے لیے تو نہیں ہے، لیکن ان کے لیے فسخ کا دائرہ کھلا ہوا ہے کہ بھائی مشورے کے ذریعے سے سماج میں بیٹھ کر کے، برادری میں، پنچایت میں بیٹھ کر کے، دارالقضا میں جا کر کے وہ اپنے اس رائٹ اور حق کا استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ بہرحال عورت کے اندر دوراندیشی اس اعتبار سے نہیں ہوتی جو مرد کے اندر ہوتی ہے۔ وہ اجلت پسند ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، غصہ آور ہوتی ہے، شاید کوئی فیصلہ غلط قدم اٹھا بیٹھے، اس لیے پنچایت کو، سماج کو، رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال دیا گیا کہ بھائی وہاں جا کر کے اپنے مسئلے کو، لیکن حل ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شوہر اس کو پھنسا کر کے بالکل اسے باندھ کر کے رکھے، اس کو لٹکا کر کے رکھے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ فسخ کا بھی نظام ہے۔ وراثت میں جو طریقہ اسلام کا ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ بھائی وراثت میں جو بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے اس کی بنیاد ہے کہ شوہر کو، مرد کو کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کم، اس لیے اس کو حصے کو بڑھا دیا گیا۔ ذمہ داریاں آپ کسی کی ڈبل تبل کر دیں اور اس کو اتنا ہی دیں تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، یہ بھی فطرت کے خلاف ہے۔ ذمہ داریاں اگر زائد ہوں گی تو اس کو زیادہ ملے گا بھی۔ تو خلاصہ ہے کہ جو بھی طریقہ ہے اسلام کے اندر، اڈاپشن کا طریقہ ہے، اسلام نے پابند نہیں کہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کو ماں باپ کہہ دے تو اس کا اصلی ماں باپ بن جائے، یا کوئی دنیا میں کسی بچے کو دے میرا بیٹا ہے تو اس کا حقیقی بیٹا بن جائے، یہ بات ممکن نہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ کہہ بھی دے گا تو وہ محبت نہیں لا سکتا جو اپنی اصلی اولاد سے ہوتی ہے۔ تو شریعت نے وہاں پر بھی ایک ضابطہ ہے کہ بھائی کسی کو ٹھیک ہے آپ کسی کو گود لینا چاہیں لے لیجیے، کسی نے منع کیا ہے، لیکن وہ شرعی احکام وہ لاگو نہیں ہوں گے پورے کہ وہ اوریجنل بیٹا بن جائے، وہ حقیقی اولاد بن جائے، یا کسی کے منہ سے کہنے سے وہ حقیقی ماں بن جائے، ایسا کیسے ہوگا؟ ایک شخص دو لوگوں کو کہہ دے کہ یہ بھی میرا باپ ہے، پھر کہہ دے یہ بھی میرا باپ ہے، تو ایسے زبانی کہنے سے تھوڑی باپ بن جائے گا۔ ایک آدمی کے کئی باپ بن جائیں، کئی ماں بن جائیں۔ ایک شخص سینکڑوں لوگوں کو کہہ دے یہ سب میرے بیٹے ہیں، تو ایسا کہنے سے تھوڑی ہو جائے گا۔ زبان کی بات الگ ہوتی ہے لیکن حقیقت پر اس کا عملی جمع۔ تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے ٹھیک ہے، لیکن احکام میں ڈفر کر دیا ہے، احکام میں اختلاف، کہ وہ بیٹے کا درجہ نہیں لے گا، آپ کو جو دینا ہو دنیا میں اپنی زندگی میں اس کو دے جائیں، مرنے کے بعد شریعت اپنا قاعدہ چلائے گی۔ تو وہ نکاح ہو، طلاق ہو، اسی طریقے سے گود لینا ہو، میراث ہو، وصیت ہو، وصیت آپ کو کرنا ہے، وصیت آپ کر سکتے ہیں 1/3 سے۔ اسی طریقے سے ایک عمر شادی کی متعین کی ہے، 18 سال کی عمر۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک یہ 18 سال کوئی حقیقی بالغ ہونے کی عمر نہیں ہے۔ کبھی کبھی بچے پہلے بھی بالغ ہو جاتے ہیں، بہت سے عورتیں ہوتی ہیں آپ خود پڑھتے رہتے ہیں کہ صاحب 15 سال کی ہے، حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، تو بالغ ہونے سے پہلے تو کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی، تو پہلے کیسے ہو گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ کبھی 15 سال میں، کبھی 14 سال میں۔ وہ اب شادی کی کیا عمر ہونا چاہیے یہ سماج خود طے کرے گا۔ آج جو ریپ کے کیس ہوتے ہیں، بے حیائی کے کیس ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ شادیاں دیر میں ہوتی ہیں۔ 25 سال، 30 سال، 35 سال میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ آپ 18-20 سال کے اندر شادیاں کر دیں، آدھے کیس یوں ہی کم ہو جائیں گے۔ تو یہ انسان کا ایک اپنا مزاج ہے، شریعت نے کوئی پابند نہیں کیا کہ اس عمر میں ہر حال میں شادی کر دیجیے، اختیار ہے، جیسا سماج چاہے، ان کے ماں باپ چاہیں، خود لڑکا لڑکی چاہیں اس عمر میں شادی کر لیں، تو اس پر کوئی دوسرا آدمی تھوپ نہیں سکتا، الزام نہیں لگا سکتا۔ تو خلاصہ یہ کہ اس دور میں شریعت سے بیزار کرنے کے لیے، مذہب سے بیزار کرنے کے لیے، کنفیوژن اور الجھنیں پیدا کرنے کے لیے بہت سے لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے مذہب سے ان کو مشکوک کر دیا جائے، انہیں مشتبہ کر دیا جائے، وہ مطمئن نہ رہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج کے اس دور میں مسلمان جتنا اپنے مذہب سے مطمئن ہے، کوئی دوسرا مطمئن نہیں۔ مسلمان جتنا اپنے مذہب پر عمل کر رہا اتنا کوئی عمل نہیں کر رہا، اور جتنی طاقتیں دنیا کے لوگ لالچ کی دوسرے اعتبار سے کر رہی ہوں، اسلام میں تو جائز ہی نہیں، اور اگر کر دی جائیں تو سارے کے سارے یہاں تو رکاوٹ ہے، پھر بھی لوگ آنے کو تیار ہیں۔ انہیں جان کی دھمکی، نہ جانے کیا کیا دھمکیاں ملتی ہیں، پھر بھی وہ اسلام میں آنے کے لیے اتاولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آج کے دور میں اسلام کی خوبیوں کو خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا ضروری ہے۔ مسائل کے تعلق سے کچھ تو احکام ہیں جو اللہ کی طرف سے، ان میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو زمانے کے تعلق سے ان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر
طلاق کا اختیار شوہر کو ہے، بیوی کو نہیں ہے، لیکن بیوی کو اختیار ہے کہ وہ قاضی کے یہاں جا کر کے اپنی پریشانی پرابلم رکھے، قاضی اس نکاح کو ختم کر دے گا۔ اب اس میں ایک تو انین کا مسئلہ آتا ہے کہ کوئی نامرد ہو گیا، ایک انین کا مسئلہ آتا ہے۔ اسی طرح شوہر غائب ہو گیا، مفقود ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہے تو لیکن اپنا عطا پتہ نہیں دیتا۔ یہ بہت سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، مارتا ہے، پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، ساری چیزیں شریعت نے یہاں پر سماج پر چھوڑ دیا ہے۔ شریعت نے ہر جگہ پر ہی نہیں کہا کہ عورت کو یہ اختیار، کیونکہ سماج کے اعتبار سے وہ چیزیں فرق ہوتی رہیں، ان کے اندر یعنی تنوع اور ان کے اندر الگ الگ قسمیں ہوتی رہیں گی۔ چنانچہ کسی وقت میں صرف فسخ نکاح 2-4 تھے، مثال کے طور پر شوہر غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں کہاں ہے، یا شوہر نامرد ہے، یا اسی طرح مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو یہ تقریباً 4 سے 5 شکلیں تھیں جن میں عورت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدائیگی اختیار کر لے۔ لیکن بعد میں اور شکایتیں آئیں کہ نہیں صاحب، بعض شوہر تو ایسے ہوتے ہیں جو شراب کی لتی ہوتی ہیں، ہر وقت شراب ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عورت کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، ذوق، یہ تھوڑی کہ ہر وقت وہ گند منہ لے کر کے آ جائے، ہر وقت شراب پیے، پورے گھر کے اندر ماحول کو خراب کرے، اور عورت کو پابند کیا جائے کہ نہیں صاحب تمہیں تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک شخص ہے جو خرچہ نہیں دیتا بالکل، یعنی ہے تو یا نہیں ہے، جو بھی بہرحال عورت کے اخراجات پورے نہیں کرتا، اب کہا جائے کہ نہیں صاحب وہ تو شادی ہو گئی، تم کو اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ کوئی شوہر مارتا پیٹتا ہے اور کہا جائے کہ نہیں صاحب یہاں تو جنم جنم کا ساتھ ہے، کچھ بھی ہو جائے تم کو رہنا ہی ہے کوئی اور، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ تو ان تمام شکلوں میں شاید اس زمانے میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے کیسز نہیں ہوتے تھے، بعد میں جب اس طرح کے کیسز پڑے تو اس کا دائرہ کار بڑھ گیا۔ چنانچہ جو عمارت شریعہ بہار، انہوں نے باقاعدہ ایک جو کتاب تیار کی آئلی اور مسلم سماج کے تعلق سے، انہوں نے تقریباً 18 صورتیں لکھ دی، 18-20 صورتیں کہ کن کن شکلوں میں عورت اپنے شوہر سے فسخ لے سکتی ہے، جدائیگی اختیار کر سکتی ہے، تاکہ کوئی اسلام پر بلیم نہ کر سکے کہ واہ صاحب شوہر کو تو کوڑ ہو گیا ہے، اس کو تو کینسر ہے، اس کو تو یہ ہے، آپ نے تو عجیب اس کے گلے لاد دیا، اس کے بھی تو کچھ جذبات ہیں، اس کو بھی تو کہیں وہ پٹائی بھی کھا رہی، گالیاں بھی کھا رہی ہیں، آپ نے کہا کہ نہیں صاحب عورت کو اختیار نہیں ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے 18، ہو سکتا ہے کہ اور بڑھ جائیں، تو جتنے بھی ایسے کیسز ہو سکتے ہیں جس میں کہیں پر بھی عورت کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی اس کو ذہنی ٹینشن ہو، کوئی بھی اس کو دقت ہو، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ عورت کو آزاد اس لیے نہیں چھوڑا گیا کہ وہ ناقص العقل ہے، بہرحال اس کے اندر عقل کی کمی ہے، تو یہ بات کہی گئی کہ بھائی اپنے خاندان کے لوگوں کو بیٹھا لو، پنچایت بیٹھا لو دارالقضاء میں، تاکہ وہ سمجھیں بھی کہ جو تمہاری پرابلم ہے وہ اصل پرابلم ہے بھی یا نہیں، یا ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس پرابلم کو سولو کیا جا سکے، اسے حل کیا جا سکے، ان پریشانیوں کو دور کیا جا سکے اور تم ایک ساتھ رہنے لگو۔ اتنی ضرور کوشش ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ عورت کو بیار و مددگاروں سے چھوڑ دیا جائے، عورت سے کہا جائے کہ نہیں صاحب تمہارے لیے تو، اور یہ جو الزام آتا ہے کہ صاحب عورت ناقص العقل ہے، یہ پورا مضمون اور یعنی پورا ایک ٹاپک ہے جس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے کوئی عورت کی توہین نہیں کی کہ عورت کے اندر اگر کچھ عقل کی کمی ہے یا استعداد کی کمی ہے تو یہ کوئی اسلام کی بات تھوڑی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ان کو تمغہ نعوذ باللہ دے دیا ہو کہ تمہارے اندر کمی ہے۔ بھائی اگر کسی کو لڑنا ہے تو وہ تو خدائی سے لڑے کہ اللہ نے کیوں عورت پیدا کر دیا۔ بھائی اگر ہاتھی اور بکری میں کہا جائے کہ ہاتھی بڑا ہے بکری چھوٹی ہے، کے اندر طاقت زیادہ ہے، تو اس میں نہ ہاتھی کا قصور ہے نہ بکری کا۔ اگر کسی کو شکایت کرنا تو اللہ سے کرے کہ ہاتھی کیوں پیدا کر دیا، بکری کیوں کر دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ ویسے بھی عورتوں کے اندر کیا عقل کمی نہیں ہے، کیا ان کے اندر طاقت کی کمی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی آپ کو ٹاپ کی چیزیں ملیں گی ان میں زیادہ کوآپریشن تو مردوں کا ہی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بادشاہ کتنے بنے، سائنٹسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں دنیا میں کتنے لوگوں نے ایجاد کی۔ آج بھی وزن اٹھانے میں ظاہر بات ہے کہ مرد زیادہ ہیں عورتیں کم ہیں، بھاگ دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ مرد آگے عورتیں پیچھے ہیں، تیراکی میں مرد، فٹ بال، کوئی بھی کھیل لے لیں، کوئی اسپورٹ لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، عورتیں بہرحال پیچھے۔ عورتوں کا مقابلہ عورتوں سے تو ہوتا ہے، عورتوں کا مقابلہ کبھی مردوں سے نہیں ہوتا۔ WW فائٹنگ ہوتی ہے کیا یہاں پر بھی کہ عورتیں مردوں کو لڑایا جائے؟ بھئی عورتیں لڑتی، معلوم ہوا کہ عورت اور مرد کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔
طاقت کے اعتبار سے ہو، استعداد کے، ایک کا دکا مثالیں کوئی نکل جائیں بات الگ ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر ہے۔ امریکہ نے آج تک کوئی صدر عورت کو نہیں بنایا، خود اپنے ملک میں بہت سی ایسی چیزیں مل جائیں گی۔ آج پہلی مرتبہ پیپر میں چھپا کہ بھائی ریلوے کا کوئی عہدہ کسی عورت کو پہلی مرتبہ ملا ہے، تو بھائی ابھی تک کیوں نہیں ملا؟ تو یہ تو آپ اگر پوری دنیا میں دیکھیں تو عورت تو بہرحال کم ہے ہر اعتبار سے۔ تو اگر حضور نے اسی بات کو کہہ دیا تو حضور نے تو یہ بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ 10 کلو کا ہے، یہ 20 کلو کا ہے، یہ 100 کلو ہے، یہ 50 کلو، تو اس میں حضور کا کیا قصور؟ اگر کسی کو الزام لگانا ہے تو اللہ سے کرے، خدا سے کرے، فطرت سے کرے کہ بھائی اس کو عورت کیوں پیدا کر دیا۔ بہرحال آپ دیکھیں گے میاں بیوی کا جوڑا جا رہا ہے، مرد بڑا عورت چھوٹی، آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ ماشاء اللہ، لیکن عورت قد میں کیا ہوتی ہے؟ اس سے بہرحال چھوٹی ہوتی ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیں۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب مرد لمبا عورت چھوٹی، تو اب ہمارا قصور کیا ہے اس میں؟ بھائی ہم نے تو ایک حقیقت تھی وہ بتا دیا کہ بھائی اتنے انچ کا ہے، اتنے انچ کا ہے، تو حضور علیہ السلام نے وہی بات تو کہہ دی، اور اس کیوں کہا وہ ایک الگ، وہ بھی ٹاپک ہے، لیکن بلا وجہ لوگ اسلام کو یا وہ کرنا ہے کہ صاحب ایسا کچھ نہیں، اسلام وہی بیان کرتا ہے جو حقیقت ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہی باتیں کہی جو حقیقت ہے۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں اعتراض کرنا تو پھر اسے فطرت سے اعتراض کرنا چاہیے، اسے اللہ سے اعتراض کرنا چاہیے اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، اور اللہ کو نہیں مانتا تو اپنا سر پھوڑے جا کر کے، اسے نیچر اگر مانتا ہے، کسی کو مانتا ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے کہ بھائی اس کو عورت کیوں پیدا کر دیا گیا۔ تو عورت کو اللہ نے ایک الگ مقاصد ہیں، مرد کے الگ مقاصد ہیں، اونچا نیچا کوئی نہیں، اللہ کے یہاں تقوی ہے۔ دنیا کو چلانے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس اعتبار سے ایک سسٹم اور نظام اللہ نے بنایا، وہ حکمتیں اللہ کی وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمارا خلاصہ یہ کہ مذہب اسلام دنیا کے اندر ایک ایسا مذہب ہے جو فطری مذہب ہے، جو انسان کی عقل سے بہت سب سے زیادہ قریب ہے۔ انسان کی جو مانگ ہوتی ہے، انسان کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہی چیز مذہب اسلام کہتا ہے۔ مذہب اسلام میں نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی زور ہے، نہ کوئی زبردستی ہے۔ اسلام کے ماننے والے بہرحال آج کے اس دور میں سب سے زیادہ اپنے مذہب پر جیتے ہیں، مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے والے آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اسلامی جو قوانین ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر کہیں پر غلط فہمی ہے تو کسی اور وجہ سے، لہذا ہمیں بھی اپنے مذہب پر فخر کرنا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔